اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ تم پر اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا ان کو چھونے سے پہلے یا ان کے لیے جو مہر مقرر کیے گئے تھے ان کو دینے سے پہلے، اور تم ان کو جوڑا دو، فائدہ پہنچاؤ، وسعت والے پر اسی کی حیثیت کے بقدر ہے اور تنگ دست پر اسی کی حیثیت کے بقدر ہے۔ فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے پر، یہ نیکوکاروں پر حق اور لازم ہے، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا ان کو چھونے سے پہلے لیکن تم نے ان کے لیے مہر کو مقرر کر دیا تھا تو اب اس کا آدھا دینا ہے جو تم نے مہر مقرر کیا تھا، الا یہ کہ وہ عورتیں مہر کو معاف فرما دیں یا وہ معاف فرما دے جن کے ہاتھ میں نکاح کی گتھی ہے، نکاح کا عقدہ ہے۔ اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ چونکہ یہ طلاق کی آیتیں چل رہی ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے مختلف پیرائے سے، مختلف جہات سے، طلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئی۔ یہ اس آیت میں طلاق کا آخری حکم بیان کیا جا رہا ہے اس صورت میں۔ مقصد یہ ہے کہ جدائیگی اب واقع ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ وہ جدائیگی یا تو نکاح کے فوراً بعد ہو سکتی ہے یا ایک عرصے ساتھ رہنے کے بعد ہو سکتی ہے، اور طلاق میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زوجین میں تو غصہ غصی ہوتے ہی ہیں، اور ان کے خاندان والوں میں بھی شدید اختلاف ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نقصان جانی مالی پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ شریعت نے ایسا نسخہ بتایا ہے جس کو ادا کر کے اور جس پر عمل کر کے یہ غصہ بالکل ختم کافور ہو جانا چاہیے، اور جدائیگی واقع ہو رہی ہے تو غصہ محبت میں بدل جانا چاہیے، اور نفرت محبت میں بدل جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے احسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے، اور اللہ نے فرمایا دیکھو احسان دوسرے پر کیا کرو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اور جو احسان کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر طلاق کی 4 صورتیں بیان فرمائی گئی ہے، اور چاروں صورتوں کے احکام اور کنڈیشنز الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ ایک ہے زوجین میں آپسی ملاقات، آپسی تعلق نکاح کے بعد۔ پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مہر کا ذکر آیا یا نہیں آیا، مہر متعین کی گئی ہے، مہر متعین نہیں کی گئی ہے، تو یہ اس تعلق سے یہ باتیں ہیں۔ اگر نکاح میں مہر کا تعین نہیں ہوا ہے، مہر کا تذکرہ نہیں ہوا ہے،
اور ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہو گیا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ ہے کہ نکاح میں مہر ضروری ہے، وہ بعد کی کنڈیشن دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نکاح کے وجود کے لیے مہر کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب اور قاضی صاحب یہ کہے صاحب آپ کا مہر اتنا مقرر ہوا ہے، اگر نہیں کوئی کہتا ہے پھر بھی مہر نکاح ہو جائے گا، البتہ یہ کہ مہر دینا ضروری پڑے گا اور اس کے حالات کے اعتبار سے پھر مہر کے احکامات وہاں پر متعین کیے جائیں گے۔ ایک چیز کیا ہے، ایک تو آپسی ملاقات ہے، لیکن آپسی ملاقات نہیں ہو پائی، خلوت صحیحہ ہوئی ہے، یعنی یکجائی ہوئی ہے، تنہائی ہوئی، اور ایسی جگہ جو دونوں موجود ہیں کہ جہاں پر آپسی خاص تعلق یعنی مجامعت صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو مجامعت کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی جگہ میں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں تو اس کو بھی صحبت کے درجے میں مان لیا جاتا، چاہے صحبت ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 4 صورتیں اس تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اس کا حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، نکاح ہوا، مہر کا تعین نہیں ہوا، اور نکاح کے بعد دونوں کی یکجائی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تنہائی اور خلوت یکجائی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایسی ضرورت آن پڑی کہ طلاق واقع ہو گئی۔ سمجھ کو، نکاح کے بعد نکاح میں مہر کا تقرر بھی نہیں ہوا تھا اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، اور نکاح کے بعد طلاق واقع ہو گئی۔ نمبر 1 کنڈیشن اس کا یہ ہے۔ نمبر 2، نکاح ہوا، مہر کا تعین ہو گیا تھا کہ کتنا مہر دیں گے شوہر صاحب، لیکن خلوت اور یکجائی نہیں ہو پائی تھی، اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی، تو صورت ہو گئی۔ نمبر 3، مہر کا تعین بھی ہو گیا تھا اور خلوت صحیحہ بھی ہو گئی تھی، پھر طلاق واقع ہوئی اس کے بعد، تین صورت ہو گئی۔ نمبر 4، مہر کا تعین نہیں ہوا تھا نکاح کے بعد، اور نکاح میں مہر کا تعین تذکرہ نہیں آیا تھا، لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، پھر طلاق واقع ہوئی ہے۔ میرے بات کو 4 صورتیں آئی اس میں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح میں مہر کا تذکرہ ہوا اور نکاح کے بعد کیا ہوا، خلوت صحیحہ، زوجین میں تنہائی یکجائی نہیں پائی گئی۔ نمبر 2، کہ نکاح میں مہر کا تذکرہ ہوا لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے، یکجائی سے پہلے طلاق واقع ہو گئی۔ نمبر 3، مہر کا تذکرہ تعین بھی ہوا اور خلوت صحیحہ دونوں زوجین میں ہوئے، پھر طلاق واقع ہوئی ہے۔ نمبر 4، مہر کا تذکرہ تو نہیں ہوا، البتہ خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، یکجائی اور خلوت نشینی ہو گئی تھی، پھر طلاق واقع ہوئی ہے۔ یہ چاروں صورتیں امت میں پیش آتے ہیں، بندوں میں پیش آتے ہیں۔ اللہ نے چاروں صورتوں کے تعلق سے الگ الگ احکام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات لے لیں یہ بات۔ نمبر 1، کہ نکاح میں مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا، تعین تذکرہ نہیں آیا تھا کتنا مہر شوہر دیں گے، اور نکاح کے بعد خلوت صحیحہ بھی، یکجائی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی۔ تو شریعت کا یہاں پر مسئلہ یہ ہے، اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں شوہر پر کوئی مہر واجب نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری کوئی مہر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو گیا تھا، اب شوہر کے ذمے میں ہے ایک جوڑا کپڑا دینا۔ ایک جوڑا، گاڑی بھی دے سکتا ہے، غلام بھی دے سکتا ہے، گھر بھی دے سکتا، سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے، کم از کم کیا ہو، ایک جوڑا تو کپڑا ہو، کہ چونکہ چند لمحوں کے لیے صحیح ہم ان کے درمیان تعلق ہوا تھا، نکاح کا تعلق ہوا تھا، اب وہ جا رہی ہے نکاح سے، تو مہمان رخصت ہو رہی ہے، تو مہمان کو رخصت کرتے وقت کیا گفٹ دیتے ہیں لوگ، تو گفٹ کی شکل میں اس کو ایک جوڑا کپڑا دے۔ اس کپڑے میں کیا ہو، ایک کرتا ہو، ایک شلوار ہو، پیجامہ ہو، اور ایک اوڑھنی ہو، اور ایک سر سے پاؤں تک ڈھکنے کے لیے اوڑھنی چادر ہو، جس کو برقع عام طور پر آج کل کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ 4 چیزیں اس جوڑے میں ہونی چاہیے اور اس کو ادا فرما دے۔ زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے 5 درہم سے کم کی چیز نہ ہو،
اور زیادہ سے زیادہ مہر مثل سے زیادہ نہ ہو. البتہ اگر اپنی خوشی کے مطابق دینا چاہے شوہر تو بہت زیادہ دے سکتا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. بلکہ آتا ہے روایتوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو طلاق دیا تو انہوں نے ان کو رخصت کرتے وقت 10 درہم 10,000 درہم انہیں گفٹ کے طور پر عطا کیا. حضرت حسن بصری حضرت قاضی شریح کے بارے میں ہے، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دیا تو 500 درہم جو ہے اپنی بیوی کو جاتے وقت عطا کیا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ 5 درہم سے کم نہ ہو، اور اگر دوسرے لوگ مقرر کرے تو کیا ہو کہ مہر مثل سے زیادہ نہ ہو بلکہ اس کے دوران ہی رہے. یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک صورت ہو گئی. نمبر 2، نکاح ہوا، مہر کا تعین تذکرہ بھی ہوا لیکن خلوت نہیں پائی گئی، اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی. اب اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ مہر کا تذکرہ ہو گیا تھا، بھائی آپ لوگ حشاش بنا سنیں، سوتے نہ رہیں، بس میرا ذہن بھی خراب ہو جاتا بالکل ہوتا ہے، یا تو رہے یا تو پھر چلے جائیں. آپ ذرا تھوڑی دیر بات ہوتی ہے بس. کیا ہے، کیونکہ یہ سب عام مسئلے نہیں ہیں، بہت اہم مسئلے سب کنڈیشن ہوتے ہیں، اس لیے ٹریک لگا کر کے یا پھر مستی لے کر نہ سنیں بالکل. تو تندوری سنیں، چاہو بند ہو کر سنیں، وضو کر لے جا کر ہو سکتا ہے. تو یہ بے ادبی بھائی. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر کا تقرر بھی ہوا ہو اور طلاق خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی نہیں گئی اور اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی. اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ مہر کا تعین تقرر ہو چکا تھا لہذا شوہر پر اب طلاق کی صورت میں آدھا مہر، نصف مہر یعنی ہاف آف مہر کا آدھا حصہ دینا پڑے گا. مہر کا آدھا حصہ دینا پڑے گا. یہ 2 صورتوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے. اور جو بعد کی 2 صورتیں تھیں جو میں نے بتایا تھا اس کے قرآن ہی میں تذکرہ ہے. اور ایک جگہ یأتوہن فأتوہن اجورہن کہ مہر کا تقرر بھی ہو گیا تھا، خلوت صحیحہ پائی بھی گئی تھی، مجامعت بھی ہو گئی تھی، یہ نہیں ہوئی تھی لیکن خلوت تنہائی ہو گئی تھی. اب طلاق ہو رہی تو پھر کیا ہوا، پورے کا پورا مہر دینا پڑے گا، پورے کا پورا مہر دینا پڑے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خلوت صحیحہ یکجائی ہو گئی تھی لیکن مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور طلاق واقع ہو گئی. اللہ نے فرمایا متعوہن کہ ان کو جو ہے مہر مثل کی شکل میں ادا کرو. اور مہر مثل کہتے کس کو ہے کہ اس عورت کے خاندان میں عام طور پر مہر کے تقرر کا کیا رواج ہے، یعنی ان کی ماں کا مہر کتنا تھا، ان سے بڑی بہنیں تھیں ان کے مہر کتنا تھا، خالہ کا مہر کتنا تھا، دادی نانی کا مہر کتنا تھا. تو ان سب چیزوں کو ملا کر کے دیکھیں گے کہ عام طور پر ان کے خاندان میں مہر کتنا دیا اور لیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو دلیل بنا کر کے یہاں پر بھی اسی طریقے سے متعین کریں گے. چونکہ ان کی ماں کا مہر اتنا تھا لہٰذا ان کو بھی مہر مثل ادا طور پر ان کو اتنا ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 صورتیں ہو گئی. اللہ نے اسی کو قرآن مقدس میں یہاں بیان فرمایا ہے. البتہ یہ ہے جو پہلی کنڈیشن تھی، کیا کنڈیشن، مہر کا تقرر بھی نہیں ہوا اور یہ یکجائی بھی نہیں پائی گئی اور طلاق واقع ہو گئی. اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں یہ تھا کہ شوہر رخصتی کے طور پر ان کو تحفتاً ایک جوڑا دے دے جس میں 4 چیزیں ہیں. اور دوسری صورت کیا تھی کہ مہر کا تقرر ہو گیا اور خلوت نہیں پائی گئی، اب طلاق واقع ہو کیا ہوا کہ شوہر پر نصف مہر آدھا مہر دینا ضروری ہے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان اگر بڑکپن دکھلاوے، دلی مظاہرہ کرے اور احسان جتلاوے تو دونوں پر لازم ہے. کیا لازم ہے، یا تو عورت سمجھے کہ بھائی نکاح تو ہو گیا تھا لیکن جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کیے تو مہر کاہے کے لیے ہم، شریعت نے وہاں پر بتا دیا کہ مہر لے سکتے ہو، دینا واجب ہے اس کو، لیکن وہ کہ میں مہر نہیں لوں گی چونکہ میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے. شریعت کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے حق دلوایا مجھے، لہذا شوہر تم مہر کو رکھ لو اپنے پاس. اور اگر شوہر چاہے تو اگر پورا مہر شادی کے وقت دے دیا تھا نکاح کے ٹائم میں تو آدھا مہر چونکہ ان کو واپسی کی ضرورت ہے، آدھا مہر تم رکھ لو بھائی عورت اور آدھا مہر مجھے واپس کر دو. تو یہ مرد کہے کہ نہیں، آدھا مہر میں نہیں لوں گا، پورے کے پورے تم رکھ لو.
ایک چیز میں نے تم کو دیا ہدیۃ نکاح کے تعلق سے، اور نکاح ایک مقدس چیز ہے، اور میں اس کے بعد لے لوں، لینا حق میرا ہے، لیکن میں نہیں لیتا، بڑا دل دکھاتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آدھا اس کو مہر دینا تھا، آدھا مہر، آدھا نہیں دیا بلکہ جتنا متعین ہوا تھا پورے کا پورا دے دیا، جاؤ جتنا مقرر ہوا تھا اور قاضی نے جو بتلایا تھا وہ سب کے سب تمہیں ہم حوالے کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاف کرنا دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن معاف کرنا شوہر کی طرف سے زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ مرد ہے، اس کے پاس مال کمانے کا اسباب اور ہتھیار ہے، اور ایک مقدس رشتے کو پامال نہ کر کے اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے کیا اس نے کیا کہ مہر کو پورے کے پورے ادا کر دیا، اور جو مہر دیا تھا اس میں سے آدھا نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے، اور اللہ یہ فرمائے لوگوں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو، اس لیے کہ احسان کرنے سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی دیکھ بھال، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، اس سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے اور معاشرہ ترقی پر آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اس سے لوٹ، اس سے کسوٹ، اس سے لینا، اس سے چھیننا، اس سے مارنا، تو پھر کیا ہوگا، معاشرہ بد سے بدتر بن جائے گا، اور ایک دوسرے کو حقوق پامال ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، نہ مالی چیز حفاظت رہے گی، نہ جانی چیز حفاظت رہے گی۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام، پورے بندے کو اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ ترجمہ سن لے، لا جناح علیکم، اے لوگو تم پر کوئی گناہ نہیں اس صورت میں بھی اگر تم نے طلاق دیا عورتوں کو، ما لم تمسوہن، خلوت صحیحہ سے پہلے پہلے یا مجامعات سے پہلے پہلے، جو اس کو مان لے، او تفریضوا لہن فریضہ، یا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس کو ادا کرنے سے پہلے پہلے، مہر مقرر نہیں، جب مہر مقرر ہوا نہیں تو ادا کیسے کریں گے؟ دو صورت پائی گئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، پھر کیا کریں گے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، تو یہاں پر یہ ہے کہ شوہر ان عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ جوڑا دے کر کے، علی الموسع، یہاں پر مرد کی حیثیت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اگر مرد مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے لحاظ سے دے، اور اگر مرد غریب و تنگ دست ہے تو 5 درہم سے کم نہ ہو اور مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، بلکہ اس کے مابین ہی رہے تاکہ مرد پر جو ہے سو مشقت و پریشانی نہ ہو، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق متاعا بالمعروف، یہ جوڑا دینا ہے معروف طریقے پر۔ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ جس کو شریعت پسند کرتی ہے، خوش دلی سے، خوش دلی سے، خوش معاملگی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ۔ اب دے رہے ہیں اور دل میں جو ہے سو کوس بھی رہے، صاحب دے رہے ہیں اور دل میں دینا چاہتے بھی نہیں ہیں، تو شریعت نے منع فرمایا کہ دے رہے ہو تو خوش دلی سے دو، خوش معاملگی سے دو، اس سے دونوں کے جو حقوق ہیں اور دونوں کے جو درمیان مواصلات ہو وہ اور مضبوط ہوں گے، اور ایک انسانی حیثیت کے تعلق سے معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ حقاً علی المحسنین، یہ جوڑا دینا بندوں پر لازم و ضروری ہے، اور اللہ نے فرمایا دلیل وجوب یہ ہے، یعنی دینا واجب ہے۔ واجب کی دلیل کیا ہے؟ کہ جو لوگ دیں گے وہ نیکوکار اور اچھے مسلمان ہیں، اور جو نہیں دیں گے وہ گنہگار مسلمان ہیں، وہ گنہگار مسلمان، اور اچھا بننا سب کو کہا گیا ہے، لہذا جو نہیں دے گا وہ گنہگار بن جائے گا، لہذا دینا کیا ہے؟ واجب ہو گیا تاکہ انسان نیک بنے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اے مردو اگر تم نے ان کو طلاق دیا، ان کو چھونے سے پہلے یا خلوت صحیحہ یکجائی ہونے سے پہلے، وقد فرضتم، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم نے ان کے لیے مہر کو مقرر کر دیا تھا، فنصف ما فرضتم، اب یہ کرنا ہے کہ اس کا آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے اب 2 صورتیں مستثنیٰ کرتے ہیں، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں آدھے کو بھی معاف کر دے گئے، شوہر ہم آپ سے آدھا نہیں لیں گے چونکہ نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور اگر چاہے تو مرد بھی بڑک پن دکھلا سکتا ہے اور بڑا دلی مظاہرہ کر سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ معاف کر دے جن کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، اور نکاح کو باقی رکھنا یا نکاح کو ختم کرنا یہ مرد کے اختیار میں ہے۔ نبی نے فرمایا وَلِيُّ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ، کہ نکاح کے عقدہ گرہ کے جو مالک و مختار کون ہے؟ وہ مرد حضرات ہے، عورتیں نہیں لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق دینے کے جو اختیار کس کو ہے؟ وہ مرد کو ہے، عورتوں کو مصلحت کی طرف پر نہیں دیا گیا۔
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے لوگو اگر تم اس کو معاف کر دو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو اس معافی کے ذریعے سے ایک دوسرے کا آپس میں احسان ہوگا، اور ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں کہ احسان یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو اس کے دل میں تنگی ہے، یہ تنگی نہیں ہے، اس کے دل میں فراخ دلی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ دینا ہو تو خوش دلی سے دو، اور دینا ہو تو احسان کے طریقے پر دو، اس سے معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرہ پھلے گا پھولے گا، دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ بس ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ مرد حضرات بھی معاف کر دے، مرد حضرات بھی معاف کر دے، تو اس کی کیا صورت ہوگی بھائی؟ تو زمانے عرب میں یہ بات تھی کہ شادی کے وقت ہی، نکاح کے ٹائم ہی مہر مرد ادا کر دیا کرتے تھے، مہر کو مرد حضرات ادا کر دیا کرتے تھے۔ ابھی یکجائی ہوئی نہیں ہے، ابھی شوہر گھر، ابھی بچی آئی نہیں ہے کہ مہر اس کے حوالے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب کچھ کر بھی لیے، بال بچے ناتی ناتا سب ہو گئے، اور قبر میں پیر کیا دونوں پر چلے گئے قبر میں، اور انتقال سب کچھ ہو گیا، اب بیوی رونے بیچاری بیٹھتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کا حق تھا، معاف کر دو صاحب، اور لکھائیں گے کیا کہ 30 جو ہے سو کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، 30 گرام سونا اور 20 گرام سونا اور 50 گرام سونا، اور دیتے نہیں صاحب۔ اب پوچھو مہر معجل ہے یا معجل ہے، ادھار ہے یا نقد، کیا کہیں گے؟ اس کو رہنے دو مولانا۔ اور بعض لوگ پڑھے لکھے لوگ تو کیا بولیں گے، مہر معجل بول دینا۔ عوام کو کیا پتا معجل اور معجل میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی حرف کا فرق ہے، عین اور حمزہ کا فرق ہے۔ عین کا مطلب نقد، اور حمزہ کا مطلب کیا؟ ادھار۔ تو عوام کے سامنے بول دو بھائی اتنے مہر مقرر ہوا ہے جو مہر معجل ہے، جو ادھار ہے۔ عوام سمجھے کہ ارے معجل مطلب نقد ہے، دے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو عرب کا دستور یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے مطابق کہ وہاں نکاح ہوتے ہی گھر آنے سے پہلے ان کے حوالے مہر کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہوا جب طلاق ہو گئی، اب شوہر کو کیا اختیار ہے؟ آدھا مہر مجھے دے دو صاحب، آدھا مہر تم رکھ لو اور آدھا مہر مجھے دے دو۔ یہ اگر شوہر کا مطالبہ حقدار ہے، لیکن اگر اس حق کو شوہر معاف کر دے تو ایک طرح کا معاف کرنا سمجھا جائے گا۔ اس کا حق تھا اور حق بجانب تھا، لیکن اس نے اس چیز کو نہیں لیا اور لینے کو معاف کر دیا، یہ گویا کہ اس کی طرف سے احسان ہے اور خوش معاملگی ہے۔ اس سے کیا دونوں کے مابین انسانیت کے ناطے تعلقات استوار ہوں گے، بجائے نفرت اور جان اور مالی نقصان پہنچانے کے جذبہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق پاکیزہ زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ہے بات ہے؟ اچھا، کوئی سوال ہے بھائی کسی کے دل میں کوئی سوال؟ چلیے ٹھیک ہے، مشورہ بھی ہوگا، جن کو بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، پھر چلے جائیں، دعا جن کو جانا دعا پڑھ لیں، جن کو بیٹھنا ہو وہ بیٹھ جائیں، مشورہ میں۔